میڈیکل ہیرالڈ کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رانا اعجاز احمد اور میری کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر مہرین حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی بات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے مہمان سے جن کو میں 1% آرمی کہوں تو غلط نہ ہوگا، یعنی میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ڈاکٹر صبغہ ذوالفقار صاحبہ سے، جو کہ نہ صرف چیئر پرسن ہے بلکہ ڈین ہیں شیخ زید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 5 ذیلی اداروں کو بھی لیڈ کر رہی ہیں، جی تو ان اداروں کے بارے میں تعارف کروائیے، اپنی فیملی اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کیسے آپ نے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالی؟ جی میرا نام جس طرح آپ نے پہلے بتا چکے ہیں ڈاکٹر صبغہ ذوالفقار ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی کیمیکل پیتھولوجسٹ تھے، لیکن 2016 میں رادر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ڈیو ٹو ہیپیٹوسیلولر کارسینوما۔ اور میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بیٹے جو ہیں وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ بیٹیوں میں جو ہے ایک بیچلرز کی ہے، اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اینڈ شی از ان لنڈن ناؤ ڈیز۔ اور دوسری بیٹی جو ہے شی از اے ڈاکٹر اینڈ شی از آلسو ڈوئنگ پوسٹ گریجویشن ان میڈیسن۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے شیخ زید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی، تو اس کے 5 کمپوننٹس ہیں۔ نمبر 1 ہے فیڈرل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، جو ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے 34 ڈسپلنز ہیں جس میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ایف سی پی ایس ہو رہا ہے، ایم ڈی ہو رہا ہے، ایم ایس ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ ڈپلوماز ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 ہمارا شیخ زید ہاسپٹل ہے، جو ہمارا 1034 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ میں نام لینا چاہوں گی، لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ یونٹ ہے۔ آپ نے اسپیشلٹی کا تو نام سنا ہوگا، یہاں پہ سپرا اسپیشلٹی ہے، اور سپرا اسپیشلٹی کا جس طرح میں نے ذکر کیا اس میں کارڈیو تھوریسک ڈپارٹمنٹ میں ہے، جس میں بائی پاس سرجری، کیبیج آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑا فریکوینٹلی ہو رہا ہے۔ ہمارا کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ انٹرونشنل کارڈیولوجی کے کیسز ہو رہے ہیں، سٹینٹنگ ہو رہی ہے، اینجیوپلاسٹی، دوسرے پروسیجرز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا شیخ زید ہاسپٹل، اور اس کے ساتھ ہی ہے کڈنی ڈیزیزز ہاسپٹل، جہاں پہ ہمارا ہیمو ڈائلسس، پاکستان کا سب سے بڑا ہیمو ڈائلسس یونٹ موجود ہے، جس کے اندر 24/7 ہیمو ڈائلسس ہو رہے ہیں، اور وہ فری آف دا کاسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ لیکن اب آ کر ہمیں فائنینشیل کنسٹرینز ہوئی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ کٹ ڈاؤن ہوا ہے، اور ہمیں اب پرابلم ہیمو ڈائلسس میں آنی شروع ہو گئی۔ 3rd ہمارا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز، جس میں ہمارے پاس کالج آف نرسنگ ہے، جہاں پہ بی ایس سی نرسنگ پروگرام ہو رہا ہے، 4 سالہ پروگرام ہے، پوسٹ آر این ہو رہا ہے، اور آئندہ ہمارا ان فیوچر میں ایم ایس این ماسٹرز ان نرسنگ کرانے، جو ہمارا اپروو ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک الائڈ اسکول ہے جہاں پہ بی ایس سی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کو ہم کیٹر کرتے ہیں، اور وہ 100 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پر ایئر، جو مختلف پیتھولوجی کے مختلف سیکشنز میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ مائکرو بایولوجی لیب، ہیماٹولوجی لیب، ہسٹوپیتھولوجی لیب، اور ہماری کیمیکل پیتھولوجی / بایو کیمسٹری لیب میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ یہاں پہ ایز اے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بن کے نکلتے ہیں۔ آگے جا کے وہ ایم ایس سی کرتے ہیں، ماسٹر پروگرام کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ اکراس دا گلوب، جس میں مڈل ایسٹ بھی کہوں گی اور یورپ بھی کہوں گی اور امریکہ کینیڈا میں ہمارے ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ 4th کمپوننٹ آ گیا ہمارا شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، جو 2009 میں یعنی کہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور وہ بھی الحمدللہ ہمارے بہت سارے گریجویٹس جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ بھی کر چکے ہیں، پلس ابراڈ میں کوئی ان کی میچنگ ہو گئی ہے اور وہ ایم ڈی بھی کر رہے ہیں، اور کچھ یو کے میں اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نیشنل ہیلتھ ریسرچ کمپلیکس ہے، جو ہمارے ریسرچ پروگرامز میں ہمیں اسسٹ کرواتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو شیخ زید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے 5 کمپوننٹس ہیں، جو پانچوں اپنے اس وقت ماشاءاللہ عروج پہ ہیں، اور
اور میڈیکل فیلڈ کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ان اداروں کو لیڈ کر رہی ہیں، ہم نے دیکھا عمومی طور پر جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں، وہ یا میڈیکل کی فیلڈ میں جاتے ہیں یا سرجری کی. آپ نے فزیولوجی کی فیلڈ کو اپنایا. کیا آپ کی کوئی خاص انسپریشن تھی یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی اور ایکسپیرینسز آپ کے جو تھے جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ یو شوڈ اڈاپٹ فزیولوجی؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ میں پاس آؤٹ ہوئی تھی 1986 میں، تو ہاؤس جاب کرنے کے بعد 87 میں نے یہ شیخ زاید ہاسپٹل جوائن کیا تھا. اس وقت ظاہر ہے نئی شادی ہوئی تھی، پھر وہ بچے پیدا ہوئے، اور میں نے یہاں پہ میڈیسن میں یہ سب سے پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جنرل محی الدین صاحب کی ہے. یہ ہمارے پروفیسر آف میڈیسن تھے. ان کے ساتھ میں نے میڈیسن میں کام شروع کیا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے پھر آگے نیفرولوجی میں دوسری تصویر لگی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر شفیع صاحب کی، ان کے ساتھ بھی کام کیا. ہمارے گیسٹرو انٹرولوجسٹ پروفیسر انوار خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی، کیونکہ میڈیکل فلور کے اندر ہی یہ سارے الائڈ کمپوننٹس آتے ہیں. پھر اس زمانے میں کارڈیولوجسٹ ہوتے تھے پروفیسر اشفاق صاحب، ان کے انڈر بھی کام کیا. لیکن کیونکہ یہ نیا 86 میں یہ ہاسپٹل سٹارٹ ہوا تھا، اب لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ اس زمانے میں یہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن پنجاب کا پہلا ہاسپٹل تھا، اور اس کی کلینینس کی وجہ سے اور اس کے سٹرکچر کی وجہ سے لوگ اس کو کوئی عجوبہ سمجھتے تھے، اور بہت زیادہ انفلکس تھا پیشنٹس کا یہاں پہ. تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ آپ پارٹ 1 کی تیاری کریں. جب ہم نے کیا تھا اس وقت پارٹ 1 خالی ایم سی کیوز بیسڈ نہیں ہوتا تھا، سبجیکٹو اس کے اندر تھیوری کمپوننٹ بھی تھا اور وائوا یا اوسپی کمپوننٹ بھی تھا. آپ کو پورا گرل کر کے پھر آپ پارٹ 2 میں ایلیجیبل ہوتے تھے. تو اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے تھے، صبح مارننگ میں آپ نے وہ کیس پریزنٹیشن کرنی ہوتی تھی کہ یہ پیشنٹ آیا، آپ نے اس کی یہ پروویژنل ڈائگنوسس کس بیس پہ بنائی، آپ نے کیا کیا پیشنٹ کے لیبس بھیجی ہیں، آپ نے جسٹیفیکیشن دینی ہوتی تھی. تو ہم وہ ڈیوڈسن یا وہ ہیریسن میڈیسن کی کتابیں ہیں، ہم سارا وقت وہی پڑھتے رہتے تھے. پارٹ 1 کی تیاری کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. گھر جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے، فیملی لائف، پھر اس میں بیزی ہو جاتے تھے. اس زمانے میں پارٹ 1 کو کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 6 منتھس آپ کو فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑتا تھا. پھر ایک دن 2-3 سال اسی طرح گزرے تو میں نے کہا یہ میری ساری عمر ہسٹریز لکھنے میں یا کیس پریزنٹیشن میں ہی گزر جائے گی، یہ تو کوئی لائف نہیں ہوئی. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ چلو تم ایسا کرو کہ تم بیسک سائنسز میں آ جاؤ، وہاں پہ یہ ہے کہ تمہیں ٹائم مل جائے گا. تو میں نے ہاؤس جاب جو ہے وہ 1 ایئر، ہمارے زمانے میں 1 ایئر ہاؤس جاب ہوتی تھی، اب تو ہو گئی ہے کہ 3 منتھس کی روٹیشن ہو گئی ہے. 3 منتھس جنرل میڈیسن اور 3 منتھس میڈیسن اینڈ الائڈ، 3 منتھس جنرل سرجری اور 3 منتھس جو ہے سرجری اینڈ الائڈ. ہمارے زمانے میں 1 ایئر ایک ہاؤس جاب ہوتی تھی. آپ نے میڈیسن کرنی ہے تو 1 ایئر میڈیسن، آپ نے سرجری کرنی ہے تو 1 ایئر سرجری، یا جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے جانا ہے 1 ایئر کا ہوتا تھا. تو میں نے 1 ایئر میڈیسن میں کیا ہوا تھا. اور ہماری فزیولوجی جو ہے اٹ از دا بیس آف یا مدر آف میڈیسن. آپ کوئی فزیولوجی اسٹرانگ ہے تو آپ میڈیسن میں آگے چل سکتے ہیں، کیونکہ میڈیسن اور فزیولوجی ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے پھر میں نے فزیولوجی سلیکٹ کی. ٹھیک ہے میم، ایک پیٹریارکک سوسائٹی اور پھر یہاں کی پہلی فیمیل چیئر پرسن بننا شیخ زاید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی، چیلنجز تو بہت آئے ہوں گے. بالکل صحیح. بتائیں گے کچھ اس کے بارے میں؟ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جب 87 میں جوائن کیا تھا شیخ زاید ہاسپٹل ایز اے جونیئر ریزیڈنٹ جوائن کیا تھا. 1990 میں آئی واز پروموٹیڈ ایز ریگولر میڈیکل آفیسر. پھر 92 میں آئی واز سلیکٹڈ ایز ڈیمونسٹریٹر ان فزیولوجی. 94 میں آئی گاٹ ایڈمیشن ان ایم فل فزیولوجی. اینڈ 96 میں الحمدللہ آئی گریجویٹڈ، آئی پاسڈ ایم فل. اور 96 میں تھرو ڈپارٹمنٹل پروموشن اینڈ سلیکشن کمیٹی بائی کمپیٹنگ ادر ڈاکٹرز I was selected as assistant professor in physiology. 2003 I was promoted to associate professor, and in 2009 I was promoted as professor of physiology. یہ تو ہو گیا ایکڈیمکس. اس کے علاوہ ان بٹوین ہمیں مختلف ایڈیشنل ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی دیتے رہے، جس طرح ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایوننگ میں نے
میرے خیال میں 3 سال یا 4 سال کام کیا ہوگا، جس سے مجھے ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کا بھی ایکسپیرینس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہنڈرنسز کیا محسوس ہوئی؟ نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ اس لیے فیل نہیں ہوا کہ میں یہ سارے پروسیس سے گزری ہوئی ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس کے علاوہ کیونکہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایوننگ میں پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ کرنا، آپ نے ایک ایک چیز دیکھنی، پیشنٹس کی پرابلم، ڈاکٹرز کی اور ڈپٹی پرابلم۔ ڈین بھی رہی آپ، میں اس لیے آ گراسروٹ رہی لیول تک سمجھ رہی ہوں، ہیں میں آپ کے جی۔ آ رہی ہوں۔ اس کے بعد I was appointed as Director شیخا فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل آف ہیلتھ سائنسز، اس لیے مجھے وہاں کے بھی سارے سسٹم کا پتا تھا۔ فار دا لاسٹ 4-5 years آئی ایم ایکٹنگ ایز ڈپٹی ڈین، اس لیے مجھے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کا بھی سارا نالج ہے۔ تو اس لیے مجھے کوئی بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ ہنڈرنسز یا نہیں فیس کرنی پڑی، کیونکہ میں ایک روٹ لیول سے اوپر آئی ہوں، مجھے ایچ اینڈ ایوری یہاں کی پرابلم کا پتا ہے، اور میں نے یہاں پہ ہاسپٹل میں بھی سرو کیا ہے اور میڈیکل کالج میں ٹیچ کرتی ہوں۔ آپ کی کوئی 3 ٹاپ پریورٹیز جو آپ نے رکھی ہوں کہ میں آتے ہی اب یہ جو ہے میں کم کروں گی تاکہ اس کو شیخ زاید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو بہتر کیا جا سکے، کون سی ہیں وہ آپ کے؟ جی، اس میں نمبر 1 تو ہے کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی جو ہے وہ از دا فیس آف دا ہاسپٹل۔ ہماری بھی کیونکہ ہمارا 86 میں ہاسپٹل اسٹیبلش ہوا تھا اور اب آ گیا ہے 2022، اتنا پیریڈ گزرنے کے باوجود ایمرجنسی کی سپیس جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی ایمرجنسی اینڈ کریٹیکل کیئر مینجمنٹ کے حوالے سے، جنہوں نے ہمیں بہت اچھی اپنی سجیشنز دی ہیں، انپٹس دی ہیں۔ تو ہم اپنی ایمرجنسی کیئر کو سب سے پہلے تو ایمرجنسی کیئر کو امپروو کرنا ہے، جس میں انشاءاللہ جلدی وہ سارے جو ان کے ریکمنڈیشنز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے لگی ہوں، جس میں نمبر 1 ایک وہاں پہ ٹرائیج ایریا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہے۔ اس کے بعد کوڈ بلو ٹیم جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کریں گے، جو پیڈس ایمرجنسی، ایڈلٹ ایمرجنسی، آئی سی یوز، سی سی یوز اینڈ میڈیکل اینڈ سرجیکل فلور کے اوپر کام کرے گی۔ اور بلو کوڈ ٹیم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو ڈائر ایمرجنسی سچویشن ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایم آئی جس کو مائیکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں وہ ہوا ہے، یا اس کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو گیا ایک دم سے، یا کوئی اور اس کے اندر کارڈیک اریسٹ ہو گیا ہے، ریسپریٹری اریسٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی ایمرجنسی پرابلم ہوئی ہے، تو ایک دم سے بلو کوڈ ٹیم کا سگنل جو ہے وہ ہاسپٹل میں جائے گا، اور ود ان منٹس، ٹائم تو ہم نے 5 to 10 منٹس لکھا ہے ان کا ریسپانس ٹائم، لیکن انشاءاللہ اس سے بھی کم کر کے وہ ٹیم ریسپونڈ کرے گی اور جو بھی ہیلپ ہو سکے گی وہ کرے گی۔ تو اس طرح کر کے ایمرجنسی ایریا کو ہم نے امپروو کرنا ہے۔ نمبر 2 ہمارا میڈیکل کالج۔ اس وقت میڈیکل کالج کا PC1 انفارچونیٹلی، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا ہاسپٹل 2012 کے بعد ایک قسم کا رولنگ سٹون یا فٹ بال بنا ہوا تھا بٹوین سینٹر اینڈ پروونس، جس کی وجہ سے بے شمار پرابلمز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں، ہاسپٹل مینس شیخ زاید PGMI کے اندر آئے، جس میں میں سارے کمپوننٹس کی بات کرتی ہوں، بے شمار جس میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارا PC1 کالج کا ابھی تک اپروو نہیں ہوا، وہ پائپ لائن میں ہی ہے۔ تو ایک تو نمبر 1، اور اس کی کوئی اپنی بلڈنگ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا کالج جو ہے وہ نرسنگ اسکول کی بلڈنگ کے اندر ہوسٹ کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ تیسرا امپورٹنٹ چیلنج جو ہے وہ ہے پروموشنز اینڈ ریکروٹمنٹ۔ 2012 کے بعد انفارچونیٹلی ہماری کوئی ریگولر DPSCs نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ ان کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ایک AP ہے تو وہ اسی لیول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی آگے پروموشن نہیں ہو رہی ہے، ایک ایسوسیٹ ہے اس کے آگے سیٹ بھی خالی ہے لیکن پروموشنز نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے، ہم خود بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری DPSCs ریگولرلی ہوں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں جن کی ساری کرائٹیریا پورا میٹ کر رہے ہیں، ان کی پروموشن ہو جائے۔ اس کے بعد چیلنج ہے ریکروٹمنٹس کا، کہ پراپر ریکروٹمنٹس 2012 کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہاسپٹل کی بہت زیادہ ڈیٹوریشن بھی ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی نیو ریکروٹمنٹس بھی نہیں ہوئی ہیں۔ لوگ 86 کے جو بھرتی ہوئے لوگ تھے ان میں سے اکثر جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے،
کوئی فوت ہو گئے. یہ میں آپ کو بات کر رہی ہوں گریڈ 1 ٹو گریڈ 20 اکراس دا بورڈ میں بات کر رہی ہوں. میں خالی کہ صرف ڈاکٹرز کی نہیں, میں تمام امپلائیز کی بات کر رہی ہوں. تو ہر کمپوننٹ میں ہماری سینکشن پوسٹ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. تینوں آپ کی پرائرٹیز بڑی میں سمجھتا ہوں پریگمیٹک ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہاں پہ جو چارج آپ نے سنبھالا, اٹ شوز کہ پاکستان میں جینڈر امپاورمنٹ پہ بڑا کام ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے جینڈر امپاورمنٹ کی ٹرم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کی ذرا بائسڈ ٹرم لگتی ہے, تو اٹ از مور ان بائسڈ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ جی جی بالکل بالکل, آپ کے سامنے میں زندہ مثال شاہد ہوں. تو تھینک یو ویری مچ فار دا ہائر اتھارٹیز کہ انہوں نے مجھے یہ اس قابل سمجھا ہے اور مجھے یہ بڑا ایک ٹاسک دیا ہے اور بڑی ہائی سیٹ کے اوپر بٹھایا ہے. کیسے آپ فرق کریں گی آپ کے اپنے جو پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو کیسے سمجھتے ہیں کہ دوسرے میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے وہ بہتر ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یا آپ نے میرے سی وی میں پڑھا ہوگا کہ اراؤنڈ 44 ایم فل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے ڈگری لے کے چلے گئے ہوئے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. اور 20 جو ہیں وہ انقریب میرے خیال میں اسی ود ان 6 months وہ بھی اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر کے ڈگری لے کے چلے جائیں گے. الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس اس وقت پروفیسر بنے ہیں مختلف میڈیکل کالجز میں, جس میں آپ کو اگزامپل ابھی دوں گی سی ایم ایچ میڈیکل کالج, اس کی پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اے پی اور ڈیمونسٹریٹرز سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے جو پروفیسر آف فزیولوجی ہے ڈاکٹر ثاقب سہیل, وہ یو ایچ ایس میں میرا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. اس طرح ڈفرینٹ, میں کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کو آپ اٹھا لیں یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر امینہ, وہ میری اسٹوڈنٹ ہے. فاطمہ جناح میڈیکل کالجز میں 3 اسسٹنٹ پروفیسرز لگی ہوئی ہیں, ڈاکٹر مریم, ڈاکٹر کانتا, ڈاکٹر امبر, تینوں میری اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ تو لاہور میں تو آپ سمجھیں کہ وہ بے تحاشا ماشاءاللہ ہے. اور ہمارا تو جو سکھایا ہوا ہے وہ بولتا ہے, پریکٹیکل اس کو نظر آتا ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو میں یو ایچ ایس جاتی ہوں پیپر بنانے کے لیے, اسیسمنٹ کے لیے, تو وہاں سے جہاں کہیں بھی میرا ٹرینی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, جس پروفیسر کے انڈر, وہ آ کے خود مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کرنے لگی تھی ایم ٹی آئی ایکٹ کے متعلق, اب بتائیے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور کیا واقعی یہ شیخ زاید میں امپلیمنٹ ہوا یا نہیں؟ جی شیخ زاید میں بالکل امپلیمنٹ ہوا ہے. امپلیمنٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی اس کے اوپر ورک اپ ہو رہا ہے. ویسے گورنمنٹ نے تو اناؤنس کر دیا ہوا ہے. ہمارے ہاسپٹل کا بورڈ جو ہے وہ بھی بن چکا ہوا ہے, 5 رکنی بورڈ ہے وہ بن چکا ہوا ہے. اس کے جو چیئرمین ہیں وہ ایکس پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہیں, پروفیسر ساجد مقبول صاحب وہ ہیں. اور اب بورڈ کے سامنے کافی چیلنجز ہیں. نمبر 1, انہوں نے ریگولیشنز بنانی ہے, جو کسی حد تک بورڈ نے ریگولیشنز بنا کر تو ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی, جس کے ریسپانس میں جو ہمارے ڈاکٹرز اور فیکلٹی ممبرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے انہوں نے بھی کچھ سجیشنز دی ہیں. تو میں نے بینگ ڈین وہ ساری سجیشنز جو ہیں وہ بورڈ کو فارورڈ کر دی ہیں. اب وہ ظاہر ہے ان سجیشنز میں سے جو بورڈ چاہے گا وہ انکارپوریٹ کر دے گا. نمبر 2, بورڈ نے پے پیکیجز بنانے ہیں. اب ہمارا تو آپ کو پتا ہے پہلے بی پی ایس 1 to 22 چل رہا ہے. اب جو ایم ٹی آئی میں وہ اسکیل سسٹم ہوگا یا لیول سسٹم ہوگا, اسکیل 1, اسکیل 2 یا لیول 1, لیول 2, لیول 3, یہ بورڈ جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا. اب بورڈ نے اس کے پیکیجز, پے پیکیجز بھی بنانے ہیں. ڈیفینیٹلی بورڈ جو ہے ان کا کنسرن ہے کہ ہم پیکیجز اچھے رکھیں گے تو لوگ یہاں پہ اٹریکٹ ہو کے تو آئیں گے. اگر ہم پیکیجز اتنے اچھے یا ان کو اتنی اچھی سیلریز نہیں دیں گے تو کوئی ہمارے پاس اٹریکٹ ہو کے نہیں آئے گا. نمبر 3, بورڈ نے یہ جو میں نے آپ کو 5 اہم پوزیشنز بتائی ہیں, ڈین کی اور سی ای او, ہاسپٹل ڈائریکٹر, نرسنگ ڈائریکٹر, فائنانس ڈائریکٹر, میڈیکل ڈائریکٹر, ان ڈائریکٹرز کی سیٹ اناؤنس کرنی ہے. اس کے بعد پھر ان کے اوپر سلیکشن کرنی ہے. پھر ان کو انہوں نے پاورز دینی ہے کہ آپ اب
یہ ٹاسک ہیں آپ ایگزیکیوٹ کریں سارا. تو نمبر 4 ہے پھر بجٹنگ، کہ اس وقت تو ہمیں 1 لائن گرانٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر آہستہ آہستہ سیلف جنریشن کے اوپر کام آئے گا. پے پیکیجز اسی لیے اچھی کرنی ہے کہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے تاکہ ہم. کب تک امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں یہ بہت لانگ ٹرم لگ رہی ہیں. نہیں اس میں بورڈ جو ہے جی وہ تو بہت ماشاءاللہ ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. ریگولیشنز انہوں نے بنا دی ہیں، عنقریب جو ہیں وہ سیٹس بھی ایڈورٹائز ہو جائیں گی. اور ود ان ایئر آپ کے خیال میں یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ نہیں جی ود ان منتھس انشاءاللہ. بورڈ جو ہے ہمارا کافی ایفیشینٹلی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ صحت سہولت کارڈ یہ کہا جاتا ہے اس گورنمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. از اٹ میتھ اور ریالٹی؟ نہیں، کارنامہ جی بہت بڑا کارنامہ ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سی شکایتیں ہیں لوگوں کو، کسی ہاسپٹل میں مانتے ہیں کسی میں نہیں مانتے، تو بالکل یہ کیا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں اس کا ایک پلس پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ جو بھی اس وقت ہمارے پاس کارڈیو تھوریسک ڈپارٹمنٹ میں بائی پاس سرجریز صحت سہولت پروگرام پہ ہو رہی ہیں، جتنی بھی کارڈیولوجی انٹرونشنز ہیں وہ سارے سٹنٹنگ پروسیجرز جو ہیں، اینجیوپلاسٹی، یہ سارے صحت یعنی کہ جو میجر آپریشنز ہیں جن کے اوپر لاکھوں کی لگتی ہے، اماؤنٹ لگتی ہے، وہ صحت سہولت پروگرام کے اوپر ہو رہا ہے، جس میں پیشنٹ کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا پڑتا. یہ تو ہو گیا، میں پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ پیشنٹ آیا، اپنا صحت سہولت اس نے کارڈ دکھایا اور اس کا اسی وقت سب کچھ ہو گیا، اس کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا پڑتا اور اس کا کام ہو کے تو وہ گھر چلا جاتا ہے. یہ تو پیشنٹ کا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بڑا اچھا ہے. اب اس کا ہمارا ایڈمنسٹریٹولی تھوڑے سے ایشوز ضرور آ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کی طرف سے تو پیسہ لگ گیا، اب اسٹیٹ لائف کی طرف سے ہمیں واپس ملنا، وہ جو پروسیس ہے وہ بہت لینتھی پروسیس ہے. جس طرح سپوز ابھی ہمارا کوئی 8-18 کروڑ کے قریب ہم لگا چکے ہیں، لیکن واپس ہماری کٹی میں ابھی لاکھوں میں آیا. تو بینگ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو میٹ کرنا. لیکن انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی نیا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، پھر وہ انشاءاللہ تعالی ود دا پیسج آف ٹائم وہ اسٹریم لائن ہو جاتا ہے. ہم جینڈر امپاورمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک بڑا فگر بتایا کہ پاکستان میں 75% سے زیادہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں یعنی MBBS کرنے کے بعد وہ چھوڑ جاتی ہیں. بہت ظلم نہیں سمجھتی ہیں آپ؟ اور ایک پوری میرا خیال پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر خواتین کے لیے پورا میڈیکل کالج بنا دیا ہم نے، لیکن 75% خواتین کام ہی نہیں کرتی. کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے آپ آج کی عورت کو کہ وہ کس طرح سے اس اتنی اہم پروفیشنل ڈگری کو کارآمد بنا سکتی ہیں؟ میں تو جی تمام لیڈی ڈاکٹرز کو کہوں گی کہ اپنا پروفیشن کبھی بھی نہ چھوڑیں. سٹارٹ میں مشکلات سب کو آتی ہیں. آپ یہ کیوں نہیں لا بناتے کہ جو بھی گریجویٹ ہو وہ 5 ایئرز کام کرنا اس کے لیے لازمی ہو؟ آپ بے شک لا بنا دیں، لیکن بہرحال دیکھیں جی میڈیکل کا فیلڈ ایسا ہے کہ آپ نے دل سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ ڈنڈا لے کے اسے کام نہیں کروا سکتے. ایک جان آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بائی فورس نہیں کام کروا سکتے. تو میں تو بچیوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ کبھی بھی گھر نہ بیٹھیں. سٹارٹ میں مشکلات ہوتی ہیں، ظاہر ہے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو آگے پرسو نہیں کرتی ہیں اپنا کریئر، کہ بیبیز چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بیبی سٹر نہیں ملتا، کسی کے ان لاز جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے، کسی کا ہسبینڈ نہیں پسند کرتا. تو یہ تو ایک پوری کمیونٹی کا ایشو ہے. یہ تو ہمیں پوری کمیونٹی کو ہی ٹرین کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ بچیوں کو آگے آنے دیں. 2012 کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صوبوں کے پاس تھا یہ آپ کا انسٹیٹیوٹ اور یہ پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ، لیکن سپریم کورٹ نے جو 2019 میں ڈیسیژن دیا تو پھر یہ مرکز کی طرف گیا اور آپ نے جیسے بتایا کہ ایک آسیلیٹ کرتا رہا ہے بٹوین پروونس اینڈ سینٹر. اس سے کیا قباحتیں پیدا ہوئی یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی قباحت پیدا نہیں ہوئی؟ سب سے بڑی قباحت تو جو پیدا ہوئی وہ ہماری پروموشنز کی ہیں. صحیح. ہمارے تقریباً آپ سمجھیں 90% ڈاکٹرز جو ہیں نا فیکلٹی ممبرز اس وقت کرنٹ چارٹ بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں، CCB کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ہی کولیگز اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں پروفیسر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس ابھی اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے اوپر ہیں.
تو وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہیں. نمبر 2 ریکروٹمنٹ، میں نے جس طرح ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں کافی ڈیٹیل میں بتا دیا. جی بالکل. میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو کالج ہے وہ فیڈرل میں آ چکا ہے. جو بچے یہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں ان کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے CIP میں انڈکشنز لیتے ہوئے، تو آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے کالج کے جو گریجویٹس ہیں وہ اس چیز میں بہت سفر کرتے ہیں کہ CIP میں ان کا میرٹ نہیں بنتا. تو اس سلسلے میں یہ کر سکتی ہوں، اور میں نے انشاءاللہ تعالی کوشش پہلے بھی کی ہے اور آئندہ بھی کروں گی کہ آنریبل پروونشل ہیلتھ منسٹر پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے اس سلسلے میں ضرور میں بات کروں گی کہ وہ اپنا جو کرائٹیریا ہے اس کو ذرا ماڈیفائی کریں، اور ہمارے ہاسپٹل اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں، ہمارا جو میڈیکل کالج ہے اس کو بھی ضرور مارکس دیں تاکہ ہمارے بچے بھی ضرور کمپیٹ کر سکیں CIP پروگرام میں. بالکل جی. میم میں نے دوسرا کوشچن یہ کرنا تھا کہ NLE جو انٹروڈیوس ہو گئی ہے اس سے بچے بہت فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے پروفیشنل دیتے ہیں، پھر ہاؤس ڈراپ کرتے ہیں، پھر ایک اور ایگزام. یہ تو وہ بات ہوئی کہ ہم اپنے ہی ایگزام سسٹم کو کوشچن کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو پتا ہوگا کہ دن جیسے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہے کہ باہر اپنی پریکٹس کر لیں. تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ واٹ آر یور کمنٹس آن اٹ؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں ہم اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتے، ہم نے تو ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جو وہ پالیسیز جو ہیں وہ تھنک ٹینک سے ہو کر بنتی ہیں. یہ کوئی ایک انسان کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، یہ ایک تھنک ٹینک سے آتی ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو اس وقت اس کے کوئی جو پلس پوائنٹس نظر نہیں آ رہے، لیکن انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو ضرور نظر آئیں گے. اور رادر ہمارا جو میڈیکل کا فیلڈ ہے اس میں تو ایگزام سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. ہم نے تو آخری قبر میں جانے تک پڑھتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو ڈیلی پڑھنا ہے. یہ تو وہ لوگ ڈرے جو انجینئرز ہیں یا دوسری فیلڈ میں ہیں جنہوں نے بس اپنی ڈگری لی، اس کے بعد کتابیں بند کی اور وہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں. ہم نے تو ڈیلی پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ایگزام سے گھبرانا نہیں چاہیے. میم آئی ایم ان کمپلیٹ آپ کی ساری اسٹوری سن کے، آپ کی لائف ہسٹری. آپ کے لیے شیخ زائد تو مسٹ بی اے سیکنڈ ہوم ٹو یو. ڈیفینیٹلی. اینڈ اٹس آلسو مائی پیرنٹ انسٹیٹیوٹ، سو آئی ہیو ڈیپ فیلنگس فار اٹ ایز ویل. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ از یور ویژن فار شیخ زائد اینڈ ویئر ڈو یو سی اٹ ان دا نیکسٹ 10 years؟ بالکل جی، شیخ زائد کو بنانے میں ہم سب کا بہت رول ہے، اور اگلے نیکسٹ 10 years میں ہم انشاءاللہ اس کو ایک یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اب ہم تمام ڈاکٹر، تمام فیکلٹی کی، اور اتنا بالکل ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں، ہمارے جو امپلائیز ہیں، ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو ایک یونیورسٹی میں کنورٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ میم. بہت ڈیٹیل سے آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا، بہت وقت دیا ہمیں. آپ بہت مصروف ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جینڈر امپاورمنٹ پہ کتنا کام ہو رہا ہے، اور یہ ساری بات اتھارٹی کی ہے کہ آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو آپ اپنے ادارے کو بہتر کرنے کے لیے تمام کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.